بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اور مذاہب عالم۔ روزہ ویسے تو روزہ تمام مذاہب اور مشرقی اور مغربی دونوں معاشروں میں موجود ہے۔ اسلام سے قبل روزہ کو روحانی طہارت، توبہ، سوگ، قربانی، گناہوں کا کفارہ اور علم اور طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آج روزہ فطری معالج اور آیورویدک میں علاج کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنسز نے روزے سے صحت کے بڑے فوائد ثابت کیے ہیں، لیکن یہاں ہمیں دنیا کے مذاہب میں روزے کی شکل اور اس کے مقاصد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ہندو مت میں روزہ دیوی دیوتاؤں کی خاطر ہفتے میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ روزہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے روزے کے ایام میں وہ عبادت اور مراقبہ میں مشغول ہوتے ہیں، خاص طور پر راتوں میں۔ ہندو مذہب میں روزے کا بنیادی مقصد روحانی فوائد کی خاطر باز رہنا ہے۔ انہیں جسمانی تکالیف سے گزرنے اور بھوک اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ویدک صحیفے ایکادشی کے دن ایک مکمل روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ذات، جنس یا کسی بھی مادی حیثیت سے قطع نظر 8 سال سے 80 سال تک کے تمام لوگوں کو اس دن کھانا اور پانی دونوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہودیت میں روزہ یہودیت میں 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کپور اور یوم تشا بہو کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہوتا ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے اور نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن، تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، جو ان کے 7ویں مہینے تشرین کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ اسے عاشوراء 10واں بھی کہتے ہیں۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے۔ اسی لیے تورات میں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا ہے۔ روزے کے ذریعہ یہودی خدا سے اسرائیل کی طرف نظر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اجتماعی روزے پوری یہودی کمیونٹی کے لیے خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جبکہ ذاتی روزے انفرادی گناہوں کے کفارہ کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دولہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے کہ روزہ اس جوڑے کو سارے پچھلے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ عیسائیت میں روزہ انگریزی کی بائبل ڈکشنری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں لفظ روزہ فاسٹ عبرانی زبان کے لفظ سم سے نکلا ہے، جس کا مطلب منہ کو ڈھانکنا ہے، یا یونانی لفظ نیسٹیو سے جس کا مطلب پرہیز کرنا ہے۔ اس کا مطلب کھائے پیے بغیر رہنا ہے۔ استر 4:16 حضرت یسوع مسیح کے ذریعے بیان کی گئی روزے کی شکل یہودیوں کے ہی روزے کی طرح ہے، لہذا ضرور کھانے پینے سے مکمل پرہیز ہوگا۔ بدھ مذہب میں روزہ بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں ہوئی۔ بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدھ کے بھکشو مذہبی پیشوا کئی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی برسی سے متصل پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بھکشو مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزہ رکھتے ہیں، جس میں گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ جین مذہب کی ابتدا آج سے تقریباً 2550 سال پہلے ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ہوئی۔ مہاویر اس مذہب کے بانی ہیں۔ ہندو مت کی طرح جین مت میں بھی سنیاسی مقدس مقامات کی زیارت کے دوران میں روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کا دستور بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مذہب میں مشہور تہوار وہ ہیں
جو ان کے مذہب کے بانی مہاویر کی زندگی کے مختلف ایام کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا تہوار سال کے اس دن منایا جاتا ہے جس دن مہاویر عالم بالا سے وطن مادر میں منتقل ہوئے تھے۔ دوسرا تہوار ان کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ تیسرا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے اس دنیا سے تیاگ اختیار کیا تھا، یعنی ترک دنیا کی راہ اختیار کی تھی۔ چوتھا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے الہام پا لیا تھا۔ پانچواں اس دن منایا جاتا ہے جس دن ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی روح نے جسم سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ ان تہواروں میں سے نمایاں تہوار پرسنا کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تہوار بھادرا پادا اگست ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جین مت کے بعض فرقوں میں یہ تہوار کا چوتھا دن مہاویر کا یوم پیدائش ہے۔ اس تہوار کے موقع پر عام لوگ روزے رکھتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے اور توبہ کرتے ہیں۔ جینوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ ان کی لڑکیاں شادی سے پہلے روزے رکھتی ہیں۔ اسلام میں روزہ۔ اسلامی روزے کا مقصد جیسا کہ قرآنی احکامات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے تقویٰ اور نیکی ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دینے کے اپنے بنیادی مقصد میں انتہائی واضح ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ روزہ انہی میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ روزہ ادا ہو یا قضا ہر اس آدمی پر فرض ہے جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغ، نمبر 4 جو آدمی دارالحرب میں مسلمان ہوا اور اس کو روزے کا علم ہونا یا دارالاسلام میں ہونا۔ روزے کا اسلامی تصور نسبتاً زیادہ وسیع اور نتیجہ خیز ہے۔ اسلام نے روزے کے معنی اور شکل اور اس کی معنویت میں ایک بنیادی تبدیلی کو متعارف کرایا ہے۔ اس نے روزے کو اور زیادہ فطری اور مؤثر بنا دیا ہے۔ روزے کی اقسام۔ روزے کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 نفل، نمبر 6 مکروہ۔ نمبر 1 فرض۔ رمضان المبارک کا روزہ چاہے ادا ہو یا قضا، کفاروں کے روزے اور نظر مانے ہوئے روزے فرض ہیں۔ نمبر 2 واجب۔ واجب روزہ یہ ہے کہ نفل روزہ توڑ کر قضا کیا جائے۔ نمبر 3 سنت۔ یوم عاشوراء کا روزہ 9ویں تاریخ کے ساتھ رکھنا سنت ہے۔ نمبر 4 مستحب روزے۔ ہر مہینے سے 3 روزے رکھنا ہے اور مستحب ہے کہ وہ ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن ہوں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ نیز شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ نمبر 5 نفل۔ ہر وہ روزہ جو ثواب کی نیت سے رکھا جائے وہ نفل ہے۔ نمبر 6 مکروہ۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مکروہ تنزیہی، نمبر 2 مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی یہ 9ویں محرم کے بغیر عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے۔ مکروہ تحریمی دونوں عیدوں اور ایام تشریق کے روزے رکھنا ہے۔ صرف جمعہ، ہفتہ، نیروز اور مہرگان کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اس کی عادت کے موافق ہو جائے۔ صوم دار ہمیشہ کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ چاند دیکھنا اور یوم شک کا روزہ۔ ماہ رمضان چاند کے دیکھنے یا چاند کے مخفی رہنے کی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ شک کا دن وہ ہے جو شعبان کی 29 تاریخ سے ملا ہوتا ہے۔ اس میں علم اور چاند کے پردے میں چھپنے کی وجہ سے عدم علم کی جہت برابر ہوتی ہے۔ اس دن ہر قسم کا روزہ مکروہ ہے، البتہ پختہ ارادے سے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی یہ نہ ہو یا نفلی روزہ ہوگا یا کوئی دوسرا روزہ۔ اگر ظاہر ہو جائے یہ رمضان کا دن ہے تو جو روزہ رکھا ہے وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی ہیں امساک یعنی رک جانا ہے، اور شریعت کی روح سے عاقل بالغ مسلمان کا روزے کی نیت سے صبح صادق کی طلوع سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ: پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔
روزہ رکھنے کا مقصد محض بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور دیگر برائیوں سے اجتناب لازمی ہے، ورنہ روزہ بے مقصد ہوگا۔ روزے کے احکام۔ رمضان کے روزے کے لیے رات کو نیت کرنا شرط نہیں، اور وہ نظر کا روزہ جس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہو۔ اصح قول کے مطابق یہ روزے رات سے لے کر دوپہر سے کچھ پہلے تک نیت کرنے سے صحیح ہوتے ہیں۔ نصف نہار طلوع فجر سے ضحیٰ کبریٰ بڑی چاش تک کا وقت ہے۔ نیز یہ روزے مطلق نیت اور نفل کی نیت سے بھی صحیح ہوتے ہیں، اگرچہ مسافر یا مریض ہو۔ یہ اصح قول کے مطابق ہے۔ اگر مقیم ہو تو اس کا ادائے رمضان کو کسی دوسرے واجب کی نیت سے ادا کرنا بھی صحیح ہے، لیکن مسافر جس واجب کی نیت کرے وہ اسی کی طرف سے ادا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔